السلام علیکم ناظرین، انگور کھانے سے ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ سفید آٹے میں فائبر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ڈپریشن، سر درد اور موٹاپے جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ہمیشہ جوان رہتے ہیں جو نیم گرم پانی استعمال کرتے ہیں۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں۔ جس کو کھانے کے بعد ہچکی شروع ہو جائے تو جان لو کہ وہ صحت مند انسان ہے۔ جس کو پیشاب کے قطرے آنے کا مسئلہ ہو وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ لے، قطرے آنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ مرغی کا گوشت کھانے سے انسان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ لسی کے استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ نہارم کشمش کھانے والوں کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے سے پہلے سونف ضرور کھا لیا کریں، یہ کھانا ہضم کرنے میں مفید ہے۔ سبز الائچی پانی میں شامل کر کے پینے سے بخار فوراً اتر جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ تندرست اور بہتر رہے تو اپنی نیند لازمی پوری کریں۔ اپنے دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو گھی کے بجائے آئل استعمال کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے کے لیے مت جاؤ۔ گنے کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ کدو کا استعمال کیا کریں، بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ ایک انار روزانہ کھانے سے انسان کے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے نوالے کھائیں، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ گندم کی چیزیں کم کھائیں اور پھل کا استعمال زیادہ کیا کریں، سرخ اور سفید ہو جاؤ گے۔ ادرک کا ابلا ہوا پانی پینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جو لوگ روزانہ دوپہر کے وقت سبز قہوہ پیتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ ادرک کھانے سے گردے اور مثانے کو طاقت ملتی ہے۔ کالے رنگ کا لباس پہننے سے بدن میں گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ پیلے رنگ کا جوتا پہننے سے بچھو نہیں کاٹتا۔ الو کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندھے ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ خون کی کمی سے بچنے کے لیے مالٹے کا جوس نکال کر پی لیا کریں۔ ایسے لوگ جو کمزور ہوں اور وہ موٹے ہونا چاہیں تو روزانہ 3 کھجوریں دودھ کے ساتھ کھا لیا کریں اور دودھ میں روٹی ڈبو کر کھا لیا کریں۔ چند دنوں میں ہی موٹے ہو جائیں گے۔ شکرکندی کھا لیا کریں، سر کے بال کالے رہیں گے۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لیا کریں یا زیرہ ابال کر اس کا پانی پی لیں۔ گائے کا دودھ پیا کریں، یہ کینسر سے بچاتا ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ کچی گاجر کھایا کریں، یہ حسن پیدا کرتی ہے۔
تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور کرنے والی بیماریوں کے خلاف کام کرتا ہے۔ ایک لیمو پانی میں ابال کر پی لینے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو سبز الائچی کے بیج نکال کر کھا لیجیے۔ چائے زیادہ پینے سے پیشاب بار بار آتا ہے۔ نہار منہ شہد کھا لینے سے کوئی بڑی بیماری نہیں لگتی۔ روزانہ اسپاغول کے استعمال سے معدے کی تیزابیت اور جلن نہیں ہوتی۔ بکری کا دودھ پینے سے گرمی نہیں لگتی۔ جن کو بھوک نہ لگنے کا مسئلہ ہو وہ پودینے کے چند پتے چبا کر کھائے، بھوک لگنا شروع ہو جائے گی۔ اگر پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو موم بتی کی جلی ہوئی موم لے کر ایڑیوں پر لگائیں، ایڑیاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ زیادہ مرچ مسالہ کھانے سے الرجی کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی سر کی جوئیں بھگانا چاہتے ہیں اور خشکی دور کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ چنبیلی کا تیل لگائیں۔ دہی کا روزانہ استعمال کرنے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوراً ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہر کھانے میں کچا ادرک اوپر ڈال کر استعمال کیا کریں، اس سے پیٹ کے اپھارے اور پیٹ درد سے بچے رہیں گے۔ ایک انڈا پھیٹیں اور اسے چہرے اور گردن پر لگا کر آرام سے لیٹ جائیں اور پھر 20 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں۔ انڈا جلد کو کسنے میں مدد دیتا ہے۔ انڈوں سے جلد کی حفاظت ہوتی ہے اور انڈا غذائیت فراہم کرتا ہے۔ خواتین چونکہ سارا دن کام میں مصروف رہنے کے بعد شام کو جب چہرے پر انڈے کا ماسک لگاتی ہیں تو ان کی جلد کو بہت آرام ملتا ہے۔ انڈے کی سفیدی حیرت انگیز طور پر چہرے کی صفائی کرتی ہے۔ انڈے کو شیمپو کرنے سے آدھے گھنٹے پہلے سر پر لگائیں، یہ آپ کے بالوں کے لیے خصوصی کنڈیشنرز کا کام کرے گا۔ انڈے میں وٹامن اے جلد کے لیے بہت مفید ہے۔ خواتین چونکہ اپنی جلد کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں، اس لیے انڈے جلد کی حفاظت کے لیے بہت بہترین ہیں۔ لکڑی کی آگ پر کھانا بنا کر کھانے والے لوگ صحت مند رہتے ہیں۔ دوپہر کے وقت سلاد کا استعمال عمر میں اضافہ کرتا ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے دور ہوتا ہے۔ چہرے کا رنگ خوبصورت اور صاف کرنے کے لیے آلو بخارا کھا لیا کریں۔ روزانہ صبح 4 بجے اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ دیسی گھی کو گرم کر کے چاٹنے سے جسم کی سوزش اور درد ختم ہو جاتا ہے۔ پتے اور مسانے کی پھتری کا روحانی علاج لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مسانے کی پھتری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ جب آپ کو پیاس نہ بھی ہو تب بھی پانی پی لیا کرو، اس سے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ ہفتے میں کہیں سفر ضرور کر لیا کریں، کیونکہ سفر کرنے سے ڈپریشن اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے۔
کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقت دیتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے ایک گلاس پانی میں سونف کے تیل کے 5 قطرے شامل کر کے دن میں کسی بھی وقت پی لیں۔ انشاءاللہ چند دنوں کے استعمال سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس ڈرنک کے پینے سے بھوک کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو کھانے میں احتیاط برتنی پڑے گی۔ پلاسٹک کے کپ میں چائے بھی نہ پئیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ صحت مند اور نوجوان رہیں تو کبھی بھی کھانا پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ اگر دانت میں درد ہونا شروع ہو جائے تو کسی بھی موٹے کپڑے کو گرم کر لیں۔ اس طریقے کے ساتھ اور پھر گرم کپڑے کو متاثرہ جگہ پر آہستہ آہستہ ٹکور کریں، درد دور ہو جائے گا۔ پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو شہد میں اجوائن شامل کر کے چاٹ لو یا زیرہ ابال کر اس پانی کو پی لیں۔ دودھ کے ساتھ کھجور کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ دیر سے نیند آنا دماغ تیز ہونے کی علامت ہے۔ 2 ہفتے میں 3 بار اپنے بالوں پر پیاز کے پانی، ایلو ویرا آئل اور ناریل کا تیل مکس کر کے لگا لیں اور 15 سے 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر نیم گرم پانی سے سر دھو لیں۔ جسم میں خشکی ہونے کی صورت میں روزانہ صبح شام ناک میں زیتون، بادام یا سرسوں کا تیل لگائیں۔ کچے پیاز کو 4-5 دن استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر، دل، معدہ کی بیماریوں اور فالج قبض سے محفوظ رکھتی ہے۔ برسات کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ معدے جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول اور کولیسٹرول لیول نارمل رکھنے میں پیاز مدد دیتی ہے۔ دوپہر کو روٹی سالن کے ساتھ باریک کٹا ہوا پیاز کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ سوتی کپڑوں میں اگر بہت زیادہ میل ہو تو کھولتے ہوئے پانی میں تھوڑا سا کپڑے دھونے والا سوڈا اور 1 چمچ سرف ڈال کر اس میں کپڑے بھگو دیں۔ اس طرح کپڑوں کا سارا میل آسانی سے نکل جائے گا۔ گلے کو صاف اور آواز کو خوبصورت بنانا ہے تو نہار شہد اور کالی مرچ کا استعمال کریں۔ بالوں میں تلوں کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جائیں گے۔ ڈپریشن میں پودینے کی خوشبو سونگھا کریں۔ اگر اچانک پیٹ درد ہونے لگے تو نیم گرم پانی میں کالا نمک ملا کر پی لیں۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھے گا۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کی سونگھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ صبح کے وقت ناریل کھانے سے دماغ مضبوط ہوتا ہے۔ پان کے پتے چبانے سے چہرے پر کیل مہاسے نہیں نکلتے اور چہرہ تر و تازہ رہتا ہے۔ نیند کم آنے کا مسئلہ ہو تو دہی کے ساتھ شکرکندی کھا لیں، سکون کی نیند آئے گی۔ ادرک والا پانی پینے سے جسم کا خون صاف ہو جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور ٹوٹکا بتاتی ہوں۔ کبھی آپ نے بلنگو کا نام سنا ہے، جس کو تک ملنگا کہتے ہیں، جس کو جتنا پرانا ٹائیفائڈ بخار ہو
جس کے بچے کا قد نہ بڑھتا ہو اور جس کے بچے اور بڑے کی اینک نہ اترتی ہو، جس کے معدے میں پرانے سے پرانا السر ہو اور بواسیر ہو اور قبض ہو، 1 چمچ دودھ میں تو ملنگا گھول کر پی لیں۔ اگر آپ اپنے رنگ کو سفید کرنا چاہتی ہیں تو اس کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے۔ 3 چمچ دہی، 1 چمچ بیسن، 1 چمچ جو کا آٹا، 1 چمچ چاول کا آٹا، 1 چٹکی ہلدی، آدھی چمچ چینی، 1 چمچ ایلو ویرا جیل۔ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب یہ مکسچر اپنے چہرے، ہاتھوں، پاؤں اور گردن پر لگا لیں۔ آدھا گھنٹہ لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد گیلے ہاتھ کر کے اچھی طرح مساج کریں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے چہرے کو اچھی طرح دھو لیں۔ منہ خشک کر کے عرق کے گلاب لگا لیں۔ ایک دفعہ کے استعمال سے ہی چہرے کا رنگ سفید ہو جائے گا۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلدی اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکیں۔